ہم بسا اوقات ہمارے قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ شرک کون سی چیز ہے، شرک تو ساڈے نیڑیوں میں نہیں لنگیا۔ سلف صالحین لکھتے ہیں کہ جس انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا کہ میں کیسے شرک کر سکتا ہوں، میں تو کبھی شرک کے نزدیک نہیں جا سکتا، اس نے کہا کہ اسے جناب ابراہیم کی دعا پر غور کرنا چاہیے۔ نبی ہے اور اپنی اولاد کے لیے جہاں دعائیں مانگی، اے اللہ انہیں نمازی بنا، انہیں یہ کر، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری اولادوں کو شرک سے بچا کے رکھنا۔ شرک یہی نہیں جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا تو شرک ہے، میں نے غیر اللہ کا طواف کیا تو شرک ہے، میں نے غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز ذبح کی تو شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس موضوع پر اللہ نے توفیق دی تو جمعہ پڑھایا جائے گا کہ شرک کی کتنی اقسام ہے، کہاں کہاں سے شرک ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عام شرک جس کا ہر انسان جو ہے وہ مرتکب ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف، جو مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے نا جس شرک کا، وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے، چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی بڑے بت کو پوجے تو وہ بڑا شرک ہے، چھوٹے کو پوجے تو وہ چھوٹا شرک ہے؟ فرمایا نہیں، الریا، عمل کرنا تو اللہ کے لیے چاہیے تھا، ہم لوگوں کے لیے کرتے رہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ یہ ہم میں سے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال میں شرک تو نہیں پایا جاتا کہ میں لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا، لوگوں سے جو ہے وہ نیک نامی لینے کے لیے تو نہیں کر رہا۔ الشرک الاصغر، یہ بھی شرک ہے۔ اور بھی بڑے شرک ہیں، اللہ نے کبھی توفیق دی تو اسے بیان کیا جائے گا۔ تو دو بندے، ان کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے نام اعمال ایکسیپٹ نہیں ہوتے، ایک مشرک اور دوسرا مشاہد۔ مشرک یہ ہو گیا، مشاہد جن کی آپس کے اندر لڑائی ہے، آپس میں جھگڑا ہے۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔